محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے، اور جو کچھ ہم سنائیں اور جو سننے والے سنیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے جہاں نفع ہو رہا ہے، وہیں پر بہت سارے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت میں ایک بڑی وبا یہ چل رہی ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کی بہت ساری بچیاں موبائل کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، یا پھر ایک عصری تعلیم کا جو کلچر ہمارے یہاں چلا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر کچھ غلط سمبند ہو جانے کی وجہ سے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ان کا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات تو وہ اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی سلسلے سے متعلق حضرت فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ایک بیان ہمارے سامنے آیا، تو ہم نے چاہا کہ کیوں نہ ہم اس بیان کو ناظرین سامعین کے سامنے رکھیں۔ حضرت والا لکھتے ہیں کہ اس وقت جن مسائل نے ملت کے رہنماؤں کو تشویش میں ڈال رکھا ہے، ان میں سر فہرست بعض مسلمان لڑکیوں کی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ ہے۔ یہ رشتہ اگرچہ شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہے، لیکن قانون کی نظر میں اس کا اعتبار ہے۔ یوں تو اس طرح کے واقعات ہمیشہ سے پیش آتے رہے ہیں۔ مسلمان مردوں کا غیر مسلم عورتوں سے اور مسلمان عورتوں کا غیر مسلم مردوں سے نکاح فلمی دنیا اور سیاست کی دنیا میں اس طرح کے واقعات زیادہ پیش آیا کرتے رہے ہیں، لیکن اب اس میں دو ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے بجا طور پر زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ پہلے اس طرح کے واقعات اتفاقی طور پر پیش آیا کرتے تھے اور زیادہ تر شخصی پیار و محبت کا نتیجہ ہوتے تھے، لیکن اب فرقہ پرست عناصر کی طرف سے منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا اعلان و اظہار بھی کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ رسوا کیا جائے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بہت سے مسلمان رہنما بھی اس کے عواقب پر غور کیے بغیر بہت بڑھا چڑھا کر مبالغے کے ساتھ ایسے واقعات کے اعداد و شمار اپنی تقریروں اور تحریروں میں نقل کر رہے ہیں، حالانکہ اس بڑی تعداد میں ایسے واقعات کا کوئی معتبر ثبوت موجود نہیں ہے۔ حضرت والا لکھتے ہیں کہ میرے رجسٹریشن آفس میں ضرور اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے جو کہا جاتا ہے، اور اس میں دونوں طرح کے واقعات ہیں۔ جیسے مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رشتہ ازدواج کے رجسٹریشن ہو رہے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر غیر مسلم لڑکیوں کے بھی مسلمان لڑکوں کے ساتھ نکاح کے واقعات درج ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا بھی درست نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ مسلمان لڑکیوں کی بڑی تعداد مرتد ہو رہی ہے، اور مرتد ہونے کے بعد وہ اپنا جوڑا غیر مسلم سماج میں تلاش کر رہی ہے، جیسا کہ نو مسلم لڑکیاں مسلمان ہونے کے بعد مسلمان لڑکوں سے شادی کی خواہاں ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ تر وہ صرف اپنی شادی کسی خاص سبب کے تحت غیر مسلم آشنا سے کرنا چاہتی ہیں یا اس پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر وہ اپنا مذہب بدلنا نہیں چاہتی۔ تعلیمی اداروں میں مغرب کا کلچر تیزی سے آ رہا ہے کہ وقتی پیار و محبت کو نکاح کی شکل دے دی جائے اور دونوں اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ اس لیے ایسے سارے واقعات ارتداد پر مبنی نہیں ہیں،
بلکہ زیادہ تر خواہشات پر مبنی ہے۔ دوسرے یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات کا چرچا کرنے سے ملت میں شکست خوردگی کا احساس بڑھ جاتا ہے اور قوم اجتماعی سطح پر مرعوبیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ احساس کمتری اس میں بزدلی اور سپر اندازی کا مزاج پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسی غیر مصدقہ باتوں کو زیادہ مشتہر کرنا بحیثیت مجموعی امت کے لیے نقصان دہ ہے، اور جب بد معاش لوگ سنتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں نے یہ راہ اپنا لی ہے تو پھر اس کی برائی کا احساس بھی ان کے دل میں کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصلاحی کوششیں تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کو ایسا موضوع نہیں بنا دینا چاہیے کہ جو نوجوان اس قسم کی بات سوچ رہے ہوں گناہ کے ارتکاب میں ان کی ہمت بڑھ جائے کہ جب قوم کے اتنے سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں تو اگر میں بھی اس حمام میں اتر جاؤں تو کیا برا ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ رشتہ نکاح میں دونوں فریق کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یہ ہم آہنگی رشتوں کو پائیدار بناتی ہے۔ جو لوگ وقتی طور پر کسی پر دل پھینک دیتے ہیں اور اس بنیاد پر ازدواجی رشتے سے بندھتے ہیں، عموماً ان کے درمیان تعلق میں استحکام باقی نہیں رہتا۔ ہم آہنگی کے لیے ایک ضروری شرط فکر و عقیدے کی موافقت بھی ہے۔ سوچئے کہ اگر ایک شخص اللہ کو ایک مانتا ہو اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے کو سب سے بڑا جرم تصور کرتا ہو، اس شخص کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے جو سینکڑوں مخلوقات کا پجاری ہو۔ جب دونوں کے مذہبی تہوار آئیں گے تو اگر وہ اپنے نظریے میں سنجیدہ اور سچا ہو تو کیا ان کے درمیان نزاع پیدا نہیں ہوگی؟ جب اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی مذہبی وابستگی کا مسئلہ آئے گا تو کیا آپس میں کھینچ تان کی نوبت نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ اسی لیے اسلام میں جو چیزیں نکاح میں رکاوٹ مانی گئی ہیں، جن کو فقہ کی اصطلاح میں موانع نکاح کہا جاتا ہے، ان میں ایک اختلاف دین بھی ہے۔ اگر گہرائی کے ساتھ غور کیا جائے تو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کے واقعات کے بظاہر 4 بنیادی اسباب ہیں۔ اول، شادی کی فضول خرچیاں۔ دوسرے، مسلمان لڑکوں کی تعلیمی پسماندگی۔ تیسرے، مخلوط تعلیم۔ چوتھے، مخلوط ماحول کی ملازمت۔ شادی میں فضول خرچی اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ اب عام لوگوں کی شادیاں پرانے نوابوں اور راجاؤں کی شادیوں میں ہونے والے طرز و احتشام کو بھی مات کر رہی ہیں۔ دولت مند طبقوں نے اس کو اپنی مالی فراوانی کے مظاہرے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ درمیانی طبقہ اس کی وجہ سے بعض اوقات در و دیوار تک بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور کمزور طبقہ اگر دین سے بے بہرا ہو تو چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنے جگر گوشے کے بوجھ سے نجات پا جائے، خواہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں جائے یا غیر مسلم کے۔ جب تک معاشرے کے دولت مند لوگ سادگی کو اختیار نہ کریں گے، اس صورتحال میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے قدرتی آفات کے مواقع پر مدد اور بچاؤ کی مہم شروع کی جاتی ہے، اسی طرح نکاح میں سادگی پیدا کرنے کے لیے علماء و مشائخ، سماجی و سیاسی رہنما، صحافی اور اہل علم و دانش، مذہبی تنظیموں اور جماعتوں کے کارکنان ایک مہم چلائیں اور گھر گھر دستک دے کر انہیں سادہ طریقے پر تقریب نکاح انجام دینے کی دعوت دیں۔ تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ لڑکیاں تعلیم میں آگے بڑھتی جاتی ہیں اور لگتا ہے کہ لڑکوں نے پیچھے کی طرف اپنا سفر شروع کر رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لڑکیوں کو ان کے جوڑے کے لڑکے میسر نہیں ہوتے۔ موجودہ حالات میں لڑکیوں کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تعلیم کو ترک کر دیں، بالخصوص ان حالات میں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کے لیے 50% حصہ داری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اگر مسلمان لڑکیاں تعلیم ترک کر دیں تو 50 سیٹیں بغیر کسی جد و جہد کے دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، اور پھر حصول تعلیم میں جو مسابقت جاری ہے، خاص کر لڑکیوں کو جو سہولت دی جا رہی ہے، اس کے بعد اس سلسلے میں آپ
کی نصیحت نتیجہ خیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لڑکوں میں یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا کہ وہ تعلیمی جد و جہد میں اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ اگر ہر مسلمان گھر میں یہ فکر جاگ جائے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ تعلیم یافتہ نوجوان لڑکیوں کو ان کے جوڑ کا رشتہ نہیں مل پائے۔ دوسری طرف تعلیم یافتہ لڑکیوں کی ذہنی اور فکری تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اصل وجہ افتخار اس کا صاحب ایمان ہونا ہے، نہ کہ اس کا زیادہ تعلیم یافتہ اور اونچے ذریعہ معاش کا حامل ہونا، کیونکہ تعلیم اور دولت کی کوئی نہایت نہیں، ایمان اس سے بھی قیمتی جوہر ہے۔ کسی مسلمان لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عار کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس نے ایمان سے محروم شخص کو اپنا رفیق زندگی بنا رکھا ہو۔ ان واقعات کا تیسرا سبب مخلوط تعلیم ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط نہ صرف اخلاقی اعتبار سے نقصان دہ بلکہ تدریسی نفسیات کے اعتبار سے بھی مضر ہے، مگر افسوس کہ مسلمانوں کے زیر انتظام جو درسگاہیں قائم ہیں ان میں بھی بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایجوکیشن مخلوط تعلیم ہے۔ مخلوط تعلیم کا یہ نظام نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پورے ہندوستانی سماج کو غیر معمولی اخلاقی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کم سے کم جونیئر کالج کی سطح تک زیادہ سے زیادہ الگ الگ درسگاہیں قائم کریں، اور پیشہ وارانہ تعلیم کے کالجوں میں اگر جداگانہ درسگاہوں کا قیام دشوار ہو تو کم سے کم کلاس روم میں ایسی عارضی دیواریں رکھی جائیں جو لڑکوں اور لڑکیوں کی نشست گاہوں کو الگ رکھتی ہیں۔ نیز مسلم علاقوں میں گورنمنٹ سے گرلز اسکول اور گرلز کالج قائم کرانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ملک کے اکثر چھوٹے بڑے شہروں میں مسلمان تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں۔ اگر تمام مسلمان طے کر لیں کہ وہ پرائمری اسکول کی سطح سے اوپر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ درسگاہوں کا نظام کریں گے تو اندازہ ہے کہ 50% مسلمان طلبہ و طالبات انشاءاللہ مخلوط تعلیم کی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ ایسے ناخوشگوار واقعہ کا چوتھا سبب مسلمان لڑکیوں کا مخلوط ماحول میں بالخصوص کال سینٹروں میں ملازمت کرنا ہے۔ جو لڑکے اور لڑکیاں کال سینٹروں میں ملازمت کرتے ہیں اکثر وہ رات کے وقت ایک ہی ٹیکسی میں سفر کر کے اپنے دفتر پہنچتے ہیں۔ ان کی رات ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں گزرتی، آپس میں مستقل طور پر گفتگو کی اور ساتھ کھانے پینے کی نوبت آتی۔ اس طرح جو جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا آگ اور پیٹرول کو ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ اس لیے ماں باپ اور گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں پوری احتیاط سے کام لیں، لڑکیوں کو ایسی ملازمت کی اجازت نہیں دیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ایسے ناخوشگوار حالات کے لیے اور بھی اسباب ہیں لیکن وہ اکا دکا واقعات کا سبب بنتے ہیں۔ یہ 4 اسباب زیادہ اہم ہیں اور ضروری ہے کہ مسلمان اس پر توجہ دیں اور امت کے ارباب حل و عقد پوری سنجیدگی کے ساتھ اس ناگفتہ صورتحال پر غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی غفلت کل کے سیلاب کا پیش خیمہ بن جائے اور پھر اس پر بند باندھنا ممکن نہ رہے۔ یہ تھی ناظرین کرام حضرت والا کا ایک بیان جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ کافی وجوہات حضرت والا نے اس کے اندر اپنے تجربے کے روشنی میں بیان کی ہیں اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام جو خاص طور سے 4 وجوہات بیان کی ہیں ان پر غور و فکر کر کے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جو ہدایات حضرت والا نے ہم سب کو دی ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ایک فضا اور گندا ماحول بنتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت ضرور کریں گے اور ہماری نوجوان بچیوں کی ہماری ماں بہنوں کی اس سے ضرور محفوظ رہیں گی اگر ہم حضرت والا کے بیان کردہ اس موضوع کے بیان کردہ ان وجوہات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔